ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ معاف کرنا اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں۔ مطلب اگر آپ کسی مسئلے کو بھول نہیں پائے ہیں تو آپ نے ٹھیک سے معاف نہیں کیا، اس مفہوم کی میں نے بات کی تھی۔ سوال یہ آیا ہے کہ یہ کیا ریلیشن شپ ہے، مطلب کیوں یہ ضروری ہے کہ بھولنا کیوں ضروری ہے؟ معاف تو کر دیا لیکن بھولے نہیں ہیں، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں ہم اس بات کو زور دے رہے ہیں کہ معاف کرنا اور بھولنا؟ تو یہ ایک سوال ہے، اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاف کیوں کر رہے ہیں، ہم کسی کو کیوں معاف کر رہے ہیں اور ہم کیوں معاف کرتے ہیں۔ معافی جو ہے، درگزر کرنا اور معاف کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، اور وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے وہ معاف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یعنی معاف کرنے کا سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کریں، اور ویسے بھی آپ معاف کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کا انکاری ہے وہ بھی معاف کرتا ہے۔ وہ کیوں معاف کرتا ہے؟ وہ اس لیے معاف کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے، یعنی چونکہ معاف کرنا اس کی بھی فطرت ہے، تو جب وہ معاف کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے۔ معاف کرنا بس وہ اس کا فطرت کا پارٹ ہے، لہٰذا اس سے معاف کر دیتا ہے وہ لوگوں کو۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس لیے معاف کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کو کوئی فیور دینا چاہتا ہے اور اس سے فیوچر میں کوئی فیور لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آج ان کو ایکوموڈیٹ کروں گا تو کل کو یہ مجھے ایکوموڈیٹ کریں گے، آج میں نے ان کے لیے اسپیس دی ہے تو کل یہ مجھے تھوڑی سی اسپیس ان ریٹرن دیں گے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس سے کوئی فیوچر میں کوئی بینیفٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے بھی اس سے کوئی فیور ملے گا۔ آپ کیوں معاف کرتے ہیں؟ یعنی اب یہ بہت اہم سوال ہے، ہم معاف کرتے کیوں ہیں؟ ہم اپنی ایمانی تناظر میں معاف کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ پا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کسی کو معاف کریں۔ بہت یہ آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ایک، یعنی معاف کرنے کا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ یہ ہے، یا معاف کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم اپنے ایمانی تناظر میں ہمارے پاس کیا وجہ ہو، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ معاف کرنے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ بن گیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں آخرت کے دن معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو، تم بندوں کو معاف کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ تو یہ احساس اس کو معافی پہ، مطلب یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد معاف نہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا۔ یہ اسٹیٹمنٹ تو ایسا ہے جس کے بعد آپ نہ بھی چاہ رہے ہو تو آپ سے آپ معاف کرنے پہ راضی ہو جائیں گے، اتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اچھا، اب ایک اور چیز جو اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو، اب اس پورے میٹر کو اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ معاف کرنے کی جو میں نے یہ والی بات کہی کہ سب سے یہ والی جو میں بات کر رہا ہوں، ٹو فارگیو اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ، یہ سب سے اوپر اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا ذہن بالکل فری ہو جائے گا۔ آپ نفسیاتی طور پر وہ جو پورا انسیڈنٹ ہے، دیکھیں معاف کرنا، اب میں ایک اور چیز، اب جو معاف کرنے کی دوسری فوائد ہیں، معاف کرنا جو ہے آپ کے اپنے فائدے میں، آپ کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو معاف کر دیں، تو اس کے نتیجے میں آپ سائیکولوجیکلی ریکور کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح معاف نہیں کر رہے تو آپ سائیکولوجیکلی ریکور نہیں کر رہے، آپ کے ذہن میں ابھی بھی وہ الجھاؤ ہے، آپ اس کو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں، آپ اس کو پورے طور پر چھوڑ نہیں پاتے۔ تو ایک میٹر تو یہ ہے کہ آپ اسے یعنی آپ بالکل بھول گئے۔ لیکن اب اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں، آپ کو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھول جائیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دو کام نہ کریں۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ اسے بار بار ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں، آپ بار بار امیجن کرنے کی کوشش نہیں کریں، آپ ذہن میں اس کو بار بار ریوزٹ نہیں کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو سوچتے ہیں، تو آپ شعوری طور پر اس کو سوچنے سے بچیں۔ دوسرا کام یہ ہے
کہ آپ اس کا تذکرہ کرنے سے بچیں. وہ میٹر جس کو آپ نے معاف کر دیا ہے اس کو آپ کسی سے اس پہ بات کرنے، اس کو بتانے، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور یہ کام ہوتا نہیں، آپ یہ کرتے نہیں. کوئی اور اگر ذکر کرے تو آپ ذکر پلٹ دیتے ہیں، تو آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ ذہنی طور پر اس کو ریکال کرنے، امیجن کرنے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کانشیسلی. یہ ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر آپ جس چیز کو بار بار ریکال کریں گے، اپنے ذہن میں بار بار امیجن کریں گے، یا اپنے ذہن میں اس کو بار بار اس کو ریوزٹ کریں گے، اس کو آپ بھول نہیں سکتے. وہ آپ کو بار بار پنچ کرتی رہے گی، بار بار تکلیف دیتی رہے گی. اگر آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا ہے تو بس آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ بھول جائیں. اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ تو انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ بھول جائے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے پاسبل ہے. جناب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بہت ساری زندگی کی باتیں جو لوگوں نے آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہر وہ تکلیف جو آپ کو پہنچی ہے وہ الحمدللہ سب یاد نہیں ہے آپ کو اس میں سے بہت ہی تھوڑی سی تکلیفیں یاد ہیں. آپ کو بہت ہی تھوڑی سی تکلیفیں یاد ہیں. بلکہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی اسپیسیفک ایوری ڈے ایگزامپل دیتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پیاروں میں، آپ پیارے سے مراد آپ کے لوڈ ونس جو ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ہے، آپ کے دوستوں میں کوئی ہے، آپ کے بہت قریبی ساتھیوں میں کسی آپ کے بہت ہی پیارے انسان نے آپ سے کسی موقع پہ یہ کہا ہو کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بڑی تکلیفیں دی ہیں، میں نے تمہیں بڑا ستایا ہے. اور آپ نے سوچا ہو کہ ارے آپ نے کب ستایا، آپ نے تو مجھے تو واقعی یاد نہیں آپ نے کچھ ستایا. ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے کہا ہو کہ بھائی آپ اس دن آپ ہمارے یہاں آئے تھے، میں نے آپ کو ٹھیک طریقے سے بیہیو نہیں کیا تھا، یا میں نے اس وقت آپ کو ایسا کہہ دیا تھا تو میں آئی ایم سو سوری کہ میں نے آپ کو ایسے کہہ دیا، میں نے آپ کو ایسا جواب دے دیا. اور کیا کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کہا ہو، کسی نے آپ سے ایکسکیوز کیا ہو اور آپ کو واقعی یاد نہ ہو، اور وہ واقعی بڑا جسٹیفائڈ اس کا ایکسکیوز ہو، وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہو، اس نے واقعی کوئی غلط بات کی ہو، اور وہ اس کو ریگریٹ ہوا ہو، اور اس نے سوچا ہو کہ بھائی میں نے آپ سے اتنی غلط بات کہہ دی، اتنی غلط میں نے آپ سے مس بیہیو کر لیا، تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سوری میں نے اس دن آپ کو اس طرح کہہ دیا تھا تو آئی ایم سو سوری. اور آپ نے کہا ہو اچھا واقعی مجھے یاد تو نہیں ہے، اور واقعی آپ کو یاد نہ ہو. یا کسی نے آپ کے بعض اوقات اسپاؤس، دیکھیں مزہ جو میرائٹل ریلیشن شپ ہے، ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، جس میں دیکھیں کوئی آئیڈیل کپل نہیں ہوتا. آئیڈیل کپل اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو درگزر کر دینے کی صلاحیت میں بڑھ جائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، ایک دوسرے کو جیسا وہ ہے ویسا ایکسیپٹ کرنے کی قابلیت. مطلب بس ٹھیک ہے تم جیسے ہو، تم میرے ہو، میں تمہیں، مطلب ٹھیک ہے میں نے تمہارا جو ایکچوئل سیلف ہے، جو تم ہو اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہم اپنے شریک حیات کے ایک امیجنری بیٹر ورژن کو اس سے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ تم وہ کیوں نہیں ہو جو میں چاہتا ہوں کہ تم ہو، اور جب تک تم وہ نہیں بن جاؤ گے جو میں چاہتا ہوں کہ تم بنو، تب تک میں تمہیں تمہاری ایکچوئل اور کرنٹ سیلف کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. یہ اس پہ میں نے کسی موقع پہ بات بھی کی ہے کہیں کسی پروگرام میں. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آیا، یا آپ کے پاس کوئی بچہ آیا، یا آپ کے پاس کوئی دوست آیا، یا آپ کے پاس کوئی شوہر یا بیوی آئی اور اس نے کہا کہ سوری مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے آپ کو بڑا تنگ کیا ہے، تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں یا معافی چاہتی ہوں. اور آپ نے کہا ارے آپ نے مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آپ نے مجھے کب تنگ کیا، واقعی مجھے نہیں یاد. تو اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس نے واقعی تنگ کیا تھا، تھوڑا سا کچھ تنگ کیا تھا، اور آپ کو نہیں یاد. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ زندگی میں جو تکلیف آپ کو ملی ہے ساری کی ساری شعور کی سطح پر اور آپ کے حافظے کے اندر سیوڈ نہیں ہے، اور آپ کو وہ بہت اچھی طرح یاد نہیں ہے. اونلی اے ویری لٹل فریکشن آف واٹ یو ہیو، جو آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیفیں ملی ہیں نا، اس کا ایک چھوٹا سا فریکشن ہے جو آپ بھول نہیں پائے. کیوں نہیں بھول پائے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. آپ اس کا ذکر آپ نے کسی سے کیا ہے. دیکھیے اللہ کی عدالت میں اپنا میٹر بھیج دینے کے بعد یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی سے اس کا ذکر کیا جائے. آپ نے جتنا انسانوں سے اس کا ذکر کیا ہے اتنا آپ کے لیے بھولنا مشکل ہے، کیونکہ اب اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو وہ انسان جن سے آپ نے شیئر کر لیا وہ آپ کو ہر تھوڑے دن بعد یاد دلائیں گے. وہ آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے اچھا بتاؤ اب تو وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے. وہ سوال جب آپ سے کریں گے نا، آپ کہیں گے
وہ اب تو مجھے تنگ نہیں کرتے. آپ کہیں گے ہاں وہ بس پھر آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود ہی ایسیوم کر لیں گے کہ وہ فلانے نے جو آپ کو تنگ کیا تھا نا, تو وہ آپ سے خود ہی آپ کی خیریت پوچھنے آئیں گے, تو وہ آپ کو سارا کچھ ریکال ہو جائے گا. کیونکہ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ریکال کرتے ہیں, آپ اس کو سوچتے ہیں, آپ اس کو امیجن کرتے ہیں. آپ یہ دو کام چھوڑ دیجئے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں نے معاف کیا اس کو میں بھول نہیں سکتا, تو اس کی اپنی بات کے سپورٹ میں جو میں ایویڈنس دے رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت ساری زندگی کی ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہیں جن کو آپ بھول چکے ہیں. لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی, آپ یا آپ کے اب اس میں دو باتیں ہیں.